جی ڈاکٹر خالد سمرو صاحب. یہ بہت اہم مسئلہ ہے واٹر فلٹریشن پلانٹس کا. جی اس پر کتنا پیسہ اب تک خرچ کیا گیا ہے؟ صوبہ سندھ میں کتنے پلانٹ لگائے گئے ہیں؟ کہاں کہاں لگائے گئے ہیں؟ اس خراب پانی کی وجہ سے، گندے پانی کی وجہ یہ سے بلوچستان کے بارے میں سوال ہے. یہ آپ کا کنسرن منسٹر موجود ہیں، بتائیں کیونکہ سندھ میں بھی کہیں پر ہمیں یہ پلانٹ نظر نہیں آ رہے. اس وقت صرف صوبہ سندھ میں 10 لاکھ مریض ہیپیٹائٹس کے رجسٹر ہو چکے ہیں. اس کی بنیادی سبب یہ گندا پانی ہے. کیا وزیر موصوف یہ بتانا پسند فرمائیں گے کہ اب تک ان پر کتنا پیسہ خرچ ہوا ہے اور کہاں کہاں پر پلانٹ لگے ہیں؟ صوبہ سندھ کی صورتحال کیا ہے؟ جی جی جی. نیکسٹ کوشچن ڈاکٹر خالد سمرو صاحب، کوشچن نمبر پڑھ لیں. نمبر ہے 136 136. آنسر ٹیکن ایز ریڈ. اینی سپلیمنٹری؟ جی سر. جی 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 جی. اس میں گزارش یہ ہے کہ اسٹیل مل کے بارے میں نے پوچھا تھا اور گزشتہ 10 سالوں کے حوالے سے کہ آمدنی کتنی ہوئی اور خرچہ کتنا ہوا. اگر آپ اس فہرست کو آپ دیکھیں گے، 2001 میں بھی آمدنی زیادہ تھی اور خرچہ کم تھا، تقریباً 1 ملین کا فرق ہے. 2002 میں بھی آمدنی زیادہ ہے، خرچ کم ہے. 2003 میں بھی اسی طرح، 4 5 6 7 اور 8 میں بھی. 2008 میں 3 ملین آمدنی زیادہ ہے، یعنی کہ 43 ملین آمدنی ہے اور 40 ملین خرچہ ہے. لیکن 2009 میں اچانک خرچہ ہو گیا 56 ملین اور آمدنی صرف 34 ملین. اتنا فرق کیسے ہو گیا؟ اگر اس کی کوئی وضاحت. جی جی منسٹر صاحب. ڈاکٹر خالد محمد سمرو صاحب، کوشچن نمبر پڑھ لیں. دل کر رہا تھا لیکن میں نے کیا نہیں. سر میرا سوال ہے 136. 138. جی جی جی. کوشچن آنسر ٹیکن ایز ریڈ. اینی سپلیمنٹری؟ یوٹیلیٹی اسٹورز کے حوالے سے ہے. جی. تو انہوں نے فرمایا ہے کہ ہم چاہتے ہیں کہ یونین کونسل کی سطح پر کم از کم ایک یوٹیلیٹی اسٹور ہو. یہ پالیسی بنائی گئی تھی اور اب بھی یہ پالیسی برقرار ہے. اور آگے وہ فرماتے ہیں کہ مزید اسٹورز کھولنے کی کوئی تجویز نہیں ہے. کیا تمام یونین کونسلوں میں یوٹیلیٹی اسٹور کھل چکے ہیں؟ اگر کھل چکے ہیں پھر تو ٹھیک ہے، اگر نہیں تو پھر اس اسکیم کے مطابق کم از کم ہر یوسی میں ایک یوٹیلیٹی اسٹور ہونا چاہیے. اس پر منسٹر صاحب ہمیں کوئی یقین دہانی کرانا پسند کریں گے؟ جی. ہی جسٹ وانٹس این ایشورنس فرام یو. جی ڈاکٹر خالد سمرو صاحب. ڈاکٹر صاحب ذرا تھوڑی سی بولنا تو نہیں چاہیے، اگر اسپیچ تھوڑی سی اگر آپ شارٹ کر دیں تو بڑی مہربانی ہوگی. 10-15 صفات ہیں صرف، بڑی مہربانی ہوگی. یہ ریکویسٹ کر رہے ہیں آپ سے. ماشاءاللہ آپ بولتے بہت اچھے ہیں. کیا کہتے ہیں؟ نہیں بولنے دیں، ہمیشہ دیا جاتا آپ کو. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ یہ تو آپ الرحمن کمپلین نہیں کر الرحیم. سکتے. یو آلویز گیٹ اے چانس. وَلَن تَرْضَىٰ عَنْكَ الْيَهُودُ وَلَا النَّصَارَىٰ حَتَّىٰ تَتَّبِعَ مِلَّتَهُمْ. صدق اللہ العلی العظیم. اللہ رب العزت فرماتے ہیں کہ یہ یہودی اور نصرانی اس وقت تک آپ سے خوش نہیں ہو سکتے جب تک آپ اپنا دین چھوڑ کر ان کے دین کو قبول نہ کریں. امریکہ نے یہ جو قوانین بنائے ہیں کہ فلان ممالک کے لوگ جب وہاں جائیں گے تو ان کو ننگا کر کے ان کی تلاشی لی جائے گی، ان کے ایکس رے نکالے جائیں گے، اس پر بات ہو رہی ہے. کیا اس وجہ سے پاکستان کو شامل کیا گیا ہے کہ پاکستان میں جنگی جنون زیادہ ہے، اس لیے ان کو ہم سے خطرہ ہے؟ اس لیے تو میں کہتا ہوں جنگی جنون سب سے زیادہ امریکیوں میں پایا جاتا ہے. یہ ایک تاریخی حقیقت ہے، یہ چیز ریکارڈ پہ آنی چاہیے. اور یہ امریکہ کا جنگی جنون آج سے نہیں، 51 اور 52 سے شروع ہوا. 50 سے لے کر 53 تک کورین وار میں امریکہ نے 3,26,000 سے زیادہ فوجی بھجوائے اور اس جنگ پر امریکہ نے $320 ارب خرچ کیے. اس کے بعد ویتنام کی جنگ میں 64 سے لے کر 73 تک امریکہ نے 5,49,000 فوجی بھیجے اور اس جنگ پر امریکہ نے $686 ارب خرچہ کیا. یہ جنگی جنون ملاحظہ کریں.
90 اور 91 میں پہلی گلف وار میں امریکہ نے 6,94,000 فوجی بھیجے اور اس جنگ پر امریکہ نے 96 ارب ڈالر خرچ کیے. اس کے بعد 2003 میں امریکہ نے دوسری گلف وار میں عراق والی جنگ میں پہلی مرتبہ 1,15,000 فوجی بھیجے, دوسری مرتبہ 2.5 لاکھ فوجی بھیجے اور اس جنگ پر امریکہ نے 648 ارب ڈالر خرچ کیے. افغانستان میں پہلے 71,000 فوجی بھیجے اور اس کے بعد مزید 30,000 فوجی بھیجنے کا اعلان کیا گیا. پہلے مرحلے پر 171 ارب ڈالر انہوں نے جنگ پر خرچ کیا اور اب انہوں نے 30 ارب ڈالر کے خرچے کا تخمینہ لگایا ہے. یہ ہے امریکہ کا جنگی جنون. پھر ہمیں کیوں گھسیٹا جا رہا ہے؟ اگر انہوں نے اس لیے پاکستان کو اس لسٹ میں شامل کیا ہے کہ پاکستان میں کرائم زیادہ ہیں, تو یہ بھی ایک جھوٹ ہے. میرے پاس یہ انٹرنیشنل ڈیٹا موجود ہے جو انٹرنیٹ سے آپ سب دیکھ سکتے ہیں. اس وقت جو ورلڈ ٹاپ 10 کنٹریز ہیں وتھ ہائیسٹ رپورٹڈ کرائم ریٹس, پہلے نمبر پہ آئس لینڈ ہے, اس کے بعد سویڈن, نیوزی لینڈ, گرینیڈا, ناروے, انگلینڈ, ویلز, ڈنمارک, فن لینڈ, اسکاٹ لینڈ, کینیڈا, اس میں کوئی مسلمان ملک شامل نہیں ہے. اور کرائم کے حوالے سے آپ دیکھیں سوسائیڈ جو ریٹس ہیں اس وقت, میں پہلے 10 ملکوں, میرے پاس پورے اعداد و شمار موجود ہے, میں شارٹ کر رہا ہوں, صرف ملکوں کے نام لے رہا ہوں. ٹاپ 10 کنٹریز سوسائیڈ, جی خودکشیاں جہاں زیادہ ہو رہی ہیں, نیوزی لینڈ, فن لینڈ, سوئٹزرلینڈ, کینیڈا, آسٹریلیا, 7ویں نمبر پر یونائٹڈ اسٹیٹس خود ہے, اس کے بعد بیلجیم, فرانس اور سویڈن. کوئی مسلمان ملک اس میں شامل نہیں ہے. اگر مرڈرز کے حوالے سے, قتل و غارت گری کے حوالے سے دیکھیں, یہ انٹرنیشنل ڈیٹا ہے. فرسٹ ٹاپ 10 کنٹریز جہاں پر قتل و غارت گری زیادہ ہو رہی ہے, پہلے نمبر پر انڈیا ہے, اس کے بعد رشیا, کولمبیا, ساؤتھ افریقہ, یونائٹڈ اسٹیٹس. 5ویں نمبر پر امریکہ خود ہے جہاں پر مرڈرز زیادہ ہو رہے ہیں. اس کے بعد میکسیکو, وینزویلا, فلپینز, تھائی لینڈ, یوکرین وغیرہ. اس میں کوئی مسلمان ملک شامل نہیں ہے. اور جناب عالی, ڈرگ افینسز جہاں پر زیادہ ہو رہے ہیں, آخر ان حقائق کو کون چپکائے گا؟ یہ بین الاقوامی اعداد و شمار ہیں. ڈرگ افینسز میں پہلے نمبر پر جرمنی ہے, اس کے بعد یونائٹڈ کنگڈم, کینیڈا, ساؤتھ افریقہ, سوئٹزرلینڈ, بیلجیم, سویڈن, اٹلی, پولینڈ, جاپان. کوئی مسلمان ملک شامل نہیں ہے. جناب عالی, اس وقت توجہ چاہتا ہوں چیئر کی وساطت سے, جی یہ انتہائی اہم گزارشات میں عرض کر رہا ہوں. جی فرمائیے. بگٹی صاحب ذرا اپنی سیٹ پر بیٹھ جائیں. میں نے اس پر خاصی محنت کی ہے. خالد سمرو صاحب کیا کہتے ہیں؟ میں توجہ چاہتا ہوں. جی. میرے پاس امریکہ کے 83 سٹیز کا ڈیٹا موجود ہے. میں 83 شہروں کا ڈیٹا پیش نہیں کر سکتا, وقت نہیں ہے. صرف مثال کے طور پر امریکہ کے 5 شہروں کا ڈیٹا پیش کر رہا ہوں. نیو یارک میں اس وقت وہاں جو ٹوٹل پاپولیشن ہے 83 لاکھ سے زیادہ ہے, 83.5 لاکھ. 580.3 ٹوٹل کرائمز ریٹ ہے. 6.3 مرڈرز ہوئے ہیں, 10.7% ریپ کی وارداتیں ہوئی ہیں اور 265.9 رابریز کی وارداتیں ہوئی ہیں. کنکلوڈ کر لیجئے ڈاکٹر صاحب. جی میں مختصر کر رہا ہوں. جی کنکلوڈ کر لیں, بس یہ بتلا دیجئے کہ ادھر کرائم ریٹ بہت جناب عالی, کم از کم یہ حقائق پبلک کے سامنے تو آنے چاہیے, ہمیں بولنے دیجئے. جی میں کسی کو گالی نہیں دے رہا, میں حقائق پیش کر رہا ہوں. ٹائم کی بات ہے. اعداد و شمار, ہمارے ساتھ اسکول کے بچوں کا سلوک نہ کیا جائے, یہ پاکستان کا ایوان بالا ہے. میں باادب درخواست کرتا ہوں, ہمیں بولنے دیجیے. ٹائم کا خیال رکھیے, ٹائم کا خیال رکھیے بس. تھینک یو. جی